السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تمام تعریفات، تقدیسات، تحمیدات، تمجیدات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، آقا اور داتا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے سے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے راستوں پر پہنچایا.
اسی طرح اللہ رب العزت کی بے شمار لاتعداد رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا، آپ کی ہر بات پر لبیک کہا، آپ کی ہر بات کو بڑے غور سے سنا، اسے محفوظ کیا، اس پر عمل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ میں سے آیت نمبر 4، 5 اور 6 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ایسے ہی تم نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی، فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے عداوت اور دشمنی ہے جب تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک ہماری اور تمہاری دشمنی چلتی رہے گی اور ہم تمہاری ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے۔ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک، سوائے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کے اس کی تم نے اتباع نہیں کرنی۔ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا اپنے رب سے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرنے والے ہیں، رجوع کرتے ہیں، التجائیں اور دعائیں تیری طرف ہی کرتے ہیں، تجھ سے ہی کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب
تو ہمیں کافر لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ نہ بنا دینا۔ واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دینا، بے شک تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ رب تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر اس بندے کے لیے جو رب سے ڈرتا ہے یا رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس بندے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اللہ غنی بھی ہے، تعریف والا بھی ہے۔ میرے بھائی ساتھی بزرگ، آنے والے دن جو ہیں وہ حج کے دن بھی ہیں، اور انہی ایام کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے اور مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ حج کے طریقے اور یہ قربانی کی سنت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائج کردہ بتلائے ہوئے طریقے اور سنت ہے، جس کی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنائیے، انہی کے طریقے کو اپنائیے اور انہی کے نقش قدم پر چلیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی اپنایا اور انہی کی آگے ترویج بھی کی، انہی کی آگے تبلیغ بھی کی، کیونکہ انبیاء کا دین سب کا ایک ہی ہے۔ آگے احکامات کے اندر تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، حالات اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ احکامات بدلتے رہتے ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ دین سب کا کیا تھا؟ ایک ہی تھا۔ دعوت سب انبیاء کی ایک ہی تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ سب کی یہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب یہ دعوت تمام انبیاء نے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دعوت کا پرچار کیا، جیسا کہ رب تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی بھلائی سے نواز دیا تھا اور ہم ان کے بارے میں بخوبی جاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ بوجھ بچپن کے اندر ہی عطا فرما دی تھی، اور پھر رب تعالی نے ان کو نبی اور رسول بھی بنا دیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت عطا کی تو سب سے پہلا کام، اس دعوت کا کام انہوں نے اپنے گھرانے سے کیا۔
جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں اور بت کیسے ہیں جن کی تم پوجا کرتے رہتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے رہتے ہو، عبادت کرتے رہتے ہو، یہ کیسے ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ تمہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں؟ اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اس دعوت کا آغاز اپنے گھرانے سے کیا، اپنے والد سے کیا جو کہ بت پرست تھا اور بت فروش بھی تھا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان، اپنے کنبہ قبیلے سے کیا، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے بارے میں بتلائیے، توحید کی دعوت دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پورے خاندان کے تمام افراد کو بلایا، ایک ایک کر کے نام لے کر ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو دعوت دی، اور پھر اپنی پوری قوم، اپنے پورے قبیلے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور رب تعالیٰ نے اس کو آگے پہنچانے کا حکم دیا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے وہاں پہ آواز لگائی، سارے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کیسا انسان تم میں ہوں، میری باتوں کی تصدیق کرتے ہو یا نہیں؟ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر دشمن حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے اندر کبھی جھوٹ نہیں پایا ہے، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو عرب و عجم کے تم مالک اور وارث بن جاؤ گے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے گھرانے سے دعوت کا آغاز کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے سے دعوت کا آغاز کیا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھرانے سے کیا کیا؟ دعوت کا آغاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، اور رب تعالی اس کو سورہ مریم کے اندر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ان کے اندر بیان کیجئے، ان کو پڑھ کے سنائیے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ابا جان یہ بتوں کی جو آپ پوجا کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں یا بتوں کو بنا بنا کے فروخت کرتے ہیں اور اس کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتلائیے کہ نہ تو یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، نہ تم دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں۔
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ دعوت دی اور کہا ابا جان بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے، میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو اور اپنی قوم کو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور میں تمہیں اس سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہوں، میری بات مان لو تو ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے باپ نے گھر سے نکالا، کہا کہ ابراہیم ہمیں تمہاری دعوت کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور مزید اب دعوت نہ دینا، ابراہیم علیہ السلام کیسے بڑے آسن طریقے سے یا ابت لا تعبد الشیطان، بڑے اچھے طریقے سے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے تمہارے متعلق ڈر ہے کہ اگر تم اسی طریقے پہ لگے رہے، ان بتوں کی پوجا کرتے رہے، اسی پہ تمہیں موت آ گئی اور اسی پر رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے کہیں دوست ہی نہ بن جاؤ۔ اب باپ کو بیٹا سمجھا رہا ہے تو باپ نے کیا کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا اور تو ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک، ابا سلامتی ہو، پھر بھی اللہ تمہیں کچھ نہ کہے، اللہ تمہارا مواخذہ نہ کرے، سأستغفر لک ربی، میں تیرے لیے پھر بھی سب کچھ تو نے کیا ہے میرے ساتھ، مجھے دھمکی بھی دی ہے، مارنے کی حد تک پتھروں کے ساتھ مار مار کے رجم کر دینے کی، تو نے مجھے وعید بھی سنا لی ہے، دھمکی بھی دے دی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے کیا کروں گا، تیرے لیے دعا کروں۔ رب نے پھر روک دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایسے باپ کے لیے جو باغی اور نافرمان ہے رب کا، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ جو شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے استغفار کریں، معافی کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ ان کے لیے واضح ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، شرک پر مرے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ نبی کو زیبا دیتا ہے اور نہ ایمان والوں کے لائق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی، آپ کے خاندان نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکالا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا گیا۔
آپ کو بھی آپ کے ملک سے، آپ کے وطن سے، آپ کے شہر سے، مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ ایسے ہی نبی کریم جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کو بڑے آسان انداز سے سمجھایا، کئی طریقوں سے اور کئی حربوں کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن قوم نے کیا سلوک کیا؟ قوم نے ایک نہ مانی، بلکہ آخر کار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز میں کبھی کہا کہ یہ میرا سورج معبود ہو سکتا ہے، کبھی کہا چاند، کبھی کہا جو ہے ستارے یہ معبود ہو سکتے ہیں، جب غائب ہو گئے تو کہا وہ جس سورج کی تم پوجا کرتے ہو، جس چاند کی تم پوجا کرتے ہو، جن ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو خود کسی کے متحد ہیں۔ یہ سورج بھی اپنے آپ پر اپنا اختیار اور کنٹرول نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی طلوع کرنے والی کوئی ذات ہے، اس کو بھی غروب کرنے والی کوئی ذات ہے۔ ایسے ہی چاند بھی، اس کو بھی ظاہر کرنے والی، چھوٹا کرنے والی اور بڑا کرنے والی، کبھی چاند ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ذات ہے۔ ایسے ہی ستارے ہیں، یہ سارے معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود کون ہے؟ جو ان سب کا خالق اور مالک ہے، اور جو ہمارا بھی خالق اور مالک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، جس طرح والد کو دعوت دی، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی بڑے آسان انداز سے سمجھایا۔ کہا میری قوم، یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا ان کی پوجا پہ لگے رہتے ہو، ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو تب قوم نے کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، آپ کی دعوت ہم نے اپنے آباء و اجداد میں نہیں پائی ہے، آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین پر آ جائیں؟ آپ نے چچا کو دعوت دی، چچا آپ کی حمایت تو کرتا تھا، لیکن اس نے بھی آخری وقت تک کلمہ نہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، فرماتے رہے، کہتے رہے آخری وقت بھی، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اس کے جو ساتھی کافر تھے وہ کہنے لگے آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے اوپر ایک نشان اور دبا لگوا کے جائیں گے کہ آخری وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا۔ ایسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا، جس پر باپ دادا کو ہم نے پایا، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کیا تم لائے ہو؟ کیا دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی کے اندر ہیں، واضح گمراہی میں ہیں وہ بھی اور تم بھی۔ اور تمہارا اصل معبود کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم حق لائے ہو یا ایسے ہم سے کھیل ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اس ذات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں گواہوں میں سے ہوں کہ وہ اکیلی ہی ذات ہے، رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور عبادت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا، قوم کو سمجھایا، قوم کی سمجھ نہ آئی، بات سمجھ نہ آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز میں سمجھانا چاہا۔ وہ کیا انداز اختیار کیا کہ ان کے معبودوں کو، جو انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے،
اور جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ اپنی میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا، اور کہا کہ تمہارے معبودوں کے ساتھ میں ضرور کچھ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش پاش کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جب وہ واپس آئے مختصر یہ کہ انہوں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس ظالم نے کیا ہے؟ بعض کہنے والوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان سے سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، آپ کو مکہ پر فتح دی، غلبہ دیا، تو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے جس طرح انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، ان بتوں کے ٹکڑے کیے اور ان کو اٹھا کر باہر پھینکا، اور آپ فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، جو کچھ آپ نے کیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، آپ کو نکالا گیا، قوم نے آپ کو ستایا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر کی قوم نے قیمت رکھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کے لیے بھی سازشیں کی گئیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بھی ختم کیا جائے، آپ کو بھی ختم کیا جائے۔ الیاذ باللہ، تو وہ تو رب کی ذات تھی جس نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں اپنے نبیوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی ضرور مدد کروں گا، اور رب ہمیشہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سب کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی اور انہوں نے آ کے اپنے معبودوں کا حال دیکھا، بتوں کا حال دیکھا، کہا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ کہا بڑے سے پوچھ لو، ابھی تک وہ باقی ہے، اس سے پوچھ لو، شاید اس کو غیرت آ گئی ہو اور اس نے کر دیا ہو۔ اس وقت سب نے سر اپنے جھکا لیے اور کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون، تم پر بھی تو افسوس، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس، ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے تمہیں کیا بچانا ہے، تمہیں کیا فائدہ اور نقصان پہنچانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، جس طرح اکیلے ابراہیم علیہ السلام وقت کے کافر اور حاکم اور جو اپنے آپ کو رب سمجھانے کہلوانے والا تھا اس کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت لے کے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے۔ اور مسلمان اس کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ وہ کفر کے سامنے چاہے بے سر و سامان ہو، اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور مسلمان یہ اول سے کر رہے ہیں، اگرچہ اس کے لیے ان کو کتنی قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کی قربانی دی، اپنے کنبے قبیلے خاندان کی قربانی دی، سب کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سب کچھ چھوڑا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جان کی پرواہ نہ کی۔ کب؟ جب وہ آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اپنی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹے، دریغ نہ کیا کہ میری جان رب کے راستے میں جاتی ہے تو جائے، رب میرا خالق اور مالک راضی ہونا چاہیے۔
میرے بھائی ساتھی بزرگ، ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ نے نمونہ بنائی ہے، ان کی سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، ایسے ہی مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر ہمارے پیغمبر قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اصحاب محمد نے قربانیاں دی اس دین کے لیے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ ہم سے یہ دین جب قربانی مانگے، جان کی قربانی مانگے، تو جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ مال کی قربانی مانگے تو مال دینے کے لیے ہر وقت مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ گھر بار چھوڑنا پڑے تو گھر بار کو چھوڑ دے، اہل و عیال بال بچے چھوڑنا پڑے تو بال بچوں کو چھوڑ دے، کنبہ قبیلہ چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے۔ یہ ہے اصل دین اور دین اسلام جو ہم سے چاہتا ہے۔ آج مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، آج مسلمانوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر انسان کو اپنی ذات کی پڑی ہے۔ دین مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے آج ہمارے ہاں فلسطین کے حالات ہیں، آپ کہتے ہوں گے کہ ہر جمعے کے اندر فلسطین کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قسم باللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا دفاع کرتے ہوئے قربانیاں دے، اپنی جانوں کے نذرانے دے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کے لیے جس طرح وہ بچے کٹوا رہے ہیں، ان کے بچے کٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے کہ پوری امت کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہی اصل مقصد ہے قربانی کا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومنوں کے لیے کیسے تشبیہ دی؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل کر اس کو تقویت پہنچاتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ہی ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون مددگار بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہے، من فرج عن مسلم کربتن، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، رب تعالی فرماتا ہے فرج اللہ کربتا من کربات یوم القیامہ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کر دیں گے۔ اذا کان العبد فی عون اخیہ، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، ہم سب کا فرض ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا۔ جب تم مدد کرو گے بھائیوں کی تو رب تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اپنے بھائیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دو گے تو رب تمہیں بھی ایسا ہی کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ سارے مسلمان، سارے ایمان والے آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، ساری رات بیداری کے درد کے ساتھ گزارتا ہے، آرام نہیں کرتا ہے، سکون نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی سارے مسلمان ہیں۔ اگر آج وہ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی بھوک کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہی قربانی ہمیں بتلاتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے
دین کے لیے قربانی مانگی گئی، گھر بار چھوڑا، اہل و عیال چھوڑا، اپنی جان کی قربانی مانگی گئی، جان قربان کی، اپنے بیٹے کی، اکیلا بیٹا لگتے جگر اس کی قربانی مانگی گئی، تو اس کے رب کے راستے میں وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا ہفتے میں ایک دن، وہ بھی لیٹ آنا ہے، اور نماز پڑھ لی تو ہم مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ سب کی مدد کریں، ساتھ دیں۔ یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی قربانی کا مقصد ہے۔ یہ ہر سال جو قربانی ہم سے دلوائی جاتی ہے، یہ یہی مقصد ہے، ورنہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، وہ اس کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ اس کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم میں سے کون ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے، کون اس کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے۔ جب وہ مال کی قربانی مانگے تو کون مال کی قربانی دینے والا ہے۔ آج وہ امت، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری عورتیں سسک سسک کے مر رہی ہیں، پوری امت کو پکار رہی ہیں، ساری امت گناہ گار ہوگی، اور کل قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا۔ جو بندہ جو کر سکتا ہے ان کے حق میں اس کو ضرور کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ملک پاکستان کو اور دیگر اسلامی ممالک کو ابھی وقت ہے کہ سوچ لیں، ورنہ ایک ایک کر کے وہ تمہارا دشمن تمہیں ختم کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ امت کے اکٹھ اور جوڑ کا وقت ہے کہ امت متحد اور متفق ہو کے ایک ہی زبان بن کے سب ان ظالموں اور ان کافروں اور ان دہشت گردوں سے کہے کہ تم باز آتے ہو یا نہیں، اور ان کا خاتمہ کر دے۔ یہی اسی کے اندر اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔